بانی پی ٹی آئی نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں رعایت مانگ دی۔ نیب ترامیم بحالی کے بعد کیس میں بریت کی درخواست دے دی۔ درخواست کے ساتھ نیب ترامیم پر سپریم کورٹ فیصلے کی کاپی عدالت میں جمع کرا دی۔ احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت کے دوران وکیل نے کہا، نیب ترامیم فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں۔ ترامیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے۔ اڈیالہ جیل میں سماعت 10 ستمبر تک ملتوی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے حکومت کی اپیل منظور کرتے ہوئے نیب ترامیم بحال کر دی تھیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے، نیب ترامیم پر عدالتی فیصلے کے بعد دوسرا توشہ خانہ کیس نہیں چل سکتا۔ اس میں الزام 50 کروڑ سے کم کا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی احتساب عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر چلا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس احتساب عدالت نمبر 2 منتقل۔ ریفرنس سعودی ولی عہد کی جانب سے دیے گئے جیولری سیٹ پر دائر کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نیب قوانین میں ترامیم بحالی کے بعد ریلیف مانگ رہے ہیں۔ جون 2019 میں نیب افسر صدر آصف علی زرداری کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ صدر زرداری نے نیب افسروں سے چائے کا پوچھا اور ہنستے ہنستے جیل چلے گئے۔ پی پی رہنما سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں، رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ میں نیب تفتیشی افسر کو دھمکیاں دیں۔ نیب افسر کو کہا، تمہاری وجہ سے بشرا بی بی جیل میں ہیں، باہر آ کر نہیں چھوڑوں گا۔ تفتیشی افسر کو دھمکیاں دینا کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ ماضی میں بھی یہ پولیس اور ججوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ ریلیف نہ ملے تو گریبان اور دھمکیاں، کام نہ کریں تو پاؤں پکڑتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں پاور شو آج ہوگا۔ پنڈال میں کارکنوں کی بڑی تعداد موجود، جوش و خروش، کارکنوں کا پارٹی ترانوں پر رقص۔ پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان بھی جلسہ گاہ میں موجود۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کہتے ہیں، لانگ مارچ ہوگا، نہ دھرنا، جلسہ پرامن ہوگا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ سے درخواست ہے، جب این او سی ہے تو راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ علی امین گنڈاپور بولے، بار بار لٹیروں کو این آر او دیا جاتا ہے، حقیقی آزادی لے کر دم لیں گے۔ عامر ڈوگر نے کہا، پولیس نے روکا تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ علی محمد خان نے کہا، آج ہم اپنے بنیادی مطالبات سامنے رکھیں گے، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام اسیران کو رہا اور مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ کنڈیشن بھی ہے، جو اسٹیج پہ لوگ آئیں گے ان کی لسٹ ہمیں پہلے پرائر جلسہ پرووائڈ کی جائے گی۔ اگر وہ کنڈیشن وائلیٹ کریں گے تو بالکل قانون حرکت میں آئے گا اور ایز پر لا ان پہ ایکشن لیا جائے گا آرگنائزر۔ اگر اس پرمیشن نہ ملنے کے باوجود اگر کوئی جلسہ ہوگا تو وہ انلیگل اسمبلی ہوگی۔ پی ٹی آئی کا جلسہ، اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے تمام داخلی راستے بند کرنے کا فیصلہ۔ 12 بجتے ہی تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے جائیں گے۔ ضلع بھر میں رات گئے مقامی کارکنان اور قیادت کی گرفتاری کا بھی امکان۔ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے، تمام تھانوں میں الرٹ اور گشت بڑھا دیا گیا ہے۔ ڈی سی اسلام آباد نے بھی تحریک انصاف کے جلسے کے لیے شرطیں بتا دی۔ بولے، پی ٹی آئی کو آج ہونے والے جلسے کے لیے وقت کی پابندی کرنا ہوگی، روٹ فالو کرنا ہوگا اور اسٹیج پر آنے والے مہمانوں کی لسٹ فراہم کرنا ہوگی۔ خلاف ورزی پر منتظمین کے خلاف ایکشن ہوگا۔ صدر مملکت نے اسلام آباد میں جلسے جلوس ریگولیٹ کرنے کے بل پر سائن کر دیے۔ پرامن اجتماع و امن عامہ بل قانون بن گیا۔ اجازت کے بغیر جلسہ کرنے پر 3 سال قید کی سزا ہوگی۔ دوسری بار غیر قانونی جلسہ کرنے پر 10 سال قید کی سزا ہوگی۔ اسلام آباد میں جلسہ سنگجانی یا حکومت کے متعین کردہ مقام پر ہوئی ہوگا۔ پی ٹی آئی جلسے کا مقصد اڈیالہ کے قیدی کو این آر او دلانا ہے۔ 1 نہیں 100 جلسے کریں، این آر او نہیں ملے گا۔ لیگی رہنما طلال چودھری کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے جلسے سے زیادہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ جلسہ ضرور کریں لیکن آئین و قانون کے دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ انتظامیہ پرامن جلسے کے لیے پوری مدد دے گی۔ قانون کی خلاف ورزی پر قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ اسرائیلی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو پاک اسرائیل تعلقات کے لیے موزوں شخصیت قرار دیا۔ لکھا، اسرائیل اور اتحادیوں کو بانی پی ٹی آئی کو سیاست میں متحرک کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی منفرد حیثیت اور سوچ اسرائیل پاکستان تعلقات استوار کر سکتی ہے۔
دوران اقتدار بانی پی ٹی آئی نے پاکستان اسرائیل تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اطلاعات ہیں بانی پی ٹی آئی نے گولڈ سمتھ خاندان کے ذریعے اسرائیلی حکام کو پیغامات بھیجے۔ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہوتے تو جیل میں نہ ہوتے۔ ان کے خلاف پارٹی میں ایک بڑی مہم چلائی گئی۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں ایک سوال پر کہا چودھری پرویز الہی نے پارٹی چھوڑنا ہوتی تو کب کے چھوڑ چکے ہوتے۔ اڈیالہ جیل میں ہم اکٹھے تھے، ان کی طبیعت واقعی خراب ہے۔ صحافی نے سوال کیا کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے؟ پی ٹی آئی رہنما نے جواب دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان مثبت ہے، اس بیان کو آپ ثابت بھی کر کے دکھائیں۔ چودھری شجاعت کی اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں کے سربراہوں اور حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں۔ وسیم سجاد، مشاہد حسین سید، محمد علی درانی اور اراکین پارلیمنٹ نے ملاقاتیں کی۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا سیاستدان ذاتی مفادات کو ترک کر کے قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ قومی رہنماؤں کو سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اراکین پارلیمنٹ پر قومی ایجنڈا ترتیب دینے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ موجودہ سیاسی حالات، ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سینیٹر فیصل وارڈا سے ہوں گے اہم سوالات۔ سینئر اینکر پرسن محمد مالک اور رؤوف کلاسرا پیش کریں گے بھرپور تجزیے۔ دیکھیے اے آر وائی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آج رات 10 بجے وسیم بادامی کے ساتھ۔ برطانیہ کا دورہ پاکستان کے لیے انتہائی کارآمد رہا۔ برطانوی حکومت سے پی آئی اے پروازوں کی بحالی کا معاملہ اٹھایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، بولے برطانوی ہم منصب کو کہا پروازوں کا معاملہ پاکستانیوں کے لیے اہم ہے۔ پی ٹی آئی دور میں وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے صورتحال خراب ہوئی۔ پروازوں کی بحالی سے متعلق یورپی یونین سے بھی بات چیت جاری ہے۔ کوئی بھی آئینی ترمیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تمام جماعتوں کا راضی نامہ نہ ہو۔ عمر ایوب کا استعفیٰ منظور۔ سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نامزد۔ بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کو عملی سیاست کی ذمہ داری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے پارلیمانی اور سیاسی امور کو الگ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سینیٹر شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ رؤوف حسن کی سربراہی میں تھنک ٹینک تشکیل دیا جائے گا۔ عمر ایوب کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ سیکرٹری جنرل ہونا اور آئینی معاملات دیکھنا مشکل کام تھا۔ بطور ورکر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کام جاری رکھوں گا۔ پاک فضائیہ نے آج یوم فضائیہ یوم شہداء کے طور پر منایا۔ پی اے ایف بیسس پر تقریبات۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا پاک فضائیہ کی قربانیاں اور پیشہ ورانہ مہارت کی قابل فخر تاریخ ہے۔ ہمارے ہیروز آئندہ نسلوں کے لیے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی اور دفاعی صلاحیت برقرار رکھیں گے۔ جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ یوم فضائیہ پر شہید پائلٹ راشد منہاس کے مزار پر حاضری۔ پاک فضائیہ کے چوک چوبند دستے نے سلامی دی۔ یوم فضائیہ پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کے بہادر محافظوں اور ان کے اہل خانہ کو سلام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاک فضائیہ کے شاہینوں نے مکار دشمن کی فضائی طاقت کا غرور ملیا میٹ کر دیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو پاک فضائیہ نے جذبہ ایمانی سے شکست دی۔ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ختم نبوت کانفرنس جاری، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک۔ کانفرنس سے مولانا فضل الرحمان اور مفتی تقی عثمانی سمیت دیگر علماء و مشائخ خطاب کریں گے۔
आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। आज़ाद कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी सरवाली पीक से 9 साल बाद लापता कोहपैमाओं की मैयतें मिल गईं। 2015 में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 3 कोहपैमा चोटी सर करने की कोशिश में लापता हुए थे। कोहपैमाओं की शनाख्त इमरान, उस्मान और खुर्रम के नाम से हुई। मैयतों को THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन सतह समंदर से 20,755 फीट बुलंद चोटी सरवाली पीक पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोहम्मद में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स पर खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ही मार दिए गए। कैंप में दाखिले की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया। इलाके में किसी और खारजी को ख़त्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम को अपने जवानों पर फख्र है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम को शाबाश। कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। ISPR के मुताबिक 6 और 7 सितंबर की दरमियानी रात को कार्रवाई में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान की तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान की बदअमनी में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। रियासती रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो बलूचिस्तान की तरक्की चाहते हैं। सरफराज बुगटी ने PP रहनुमा नैयर बुखारी, MNAs, MPAs के एजाज में ज़ियाफत दी। हुकूमत चाहती है हालात दुरुस्त हम चलें तो रिलीफ देना पड़ेगा। वहीं अजाम हड़ताल पर मुशावरत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जलसे जुलूस पर पाबंदी कबूल नहीं। इस्लामाबाद जाने का फैसला किया तो सब रुकावटें हटाएंगे, जाकर दिखाएंगे। चंद लोगों के हाथ में खजाना है, उसको बाजियाब कराने की जिद्दोजहद इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है। MKM वालों को भी कहूंगा, बार बार कहते हैं ना कि कराची को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा, मुझे बताओ कि वफाकी हुकूमत से कराची शहर के लिए क्या लेकर आ रहे हो। MKM कराची के लिए वफाक से क्या ला रही है? मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पूछ लिया। कहा, हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी तो वफाकी वजीर हैं। बताएं शहर के लिए क्या ला रहे हैं। MKM का K इलेक्ट्रिक से ताल्लुक देख लें, सब पता चल जाएगा। ये पत्थर या बोरियां डालें, हम निकाल कर आवाम की खिदमत करेंगे। सिंध हुकूमत ने बजट में कराची के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। 177 अरब रुपए पानी सीवरेज के लिए रखे। देखें सिंध हुकूमत जिना हस्पताल, SIUT और दीगर हस्पतालों को कितने पैसे दे रही है। रवा माली साल के दौरान सिंध को सबसे ज्यादा 5 अरब 58 करोड़ के फंड्स दिए गए। वजारत खजाना ने खत लिखकर सिंध हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान को 3 अरब, पंजाब को 90 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा को सबसे कम 39 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट दिया गया। सिंध सबसे ज्यादा तरक्याती बजट मिलने के बावजूद शिकवा कर रहा है। वजीर आला सिंध ने तरक्याती बजट रिलीज न करने पर वजीर आजम को खत लिखा था। बदीन में नौजवान की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ धरना, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मातली बाईपास मैदान जंग बन गया। पुलिस का लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग। मुजाहिरीन का डंडों से हमला, 5 एहलकार जख्मी। मोबाइल वैन का हुलिया बिगाड़ दिया। भारी नफरी पहुंचने और लाठी चार्ज के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कई घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। मुजाहिरीन का कहना था पुलिस ने जान मोहम्मद मक्सी को यरगमाल बना रखा है। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ों शमशीर और हैबत का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात।
جنگی مشق نصر البحر میں شرکت، ISPR کے مطابق کمانڈنگ آفیسرز کی میزبان اعلیٰ عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں۔ متحدہ عرب امارات کے معاون وزیر برائے سلامتی نے جہاز کا دورہ کیا۔ میری ٹائم افیئرز، افواج کی اعلیٰ قیادت، پاکستانی سفیر، پاکستانی کمیونٹی اور طلباء نے بھی جہاز کا دورہ کیا۔ اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کرو، صہیونی فوج کی غزہ میں جارحیت کو 11 ماہ مکمل ہونے پر لندن میں بڑا مظاہرہ۔ مظاہرین کا وسطی لندن سے اسرائیلی سفارت خانے تک مارچ، فضا آزاد فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے۔ اسرائیلی فورسز کی شمالی غزہ میں اسکول پر بمباری، شہید فلسطینیوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 33 فلسطینی شہید ہوئے۔ 11 ماہ میں اسرائیل نے 40,939 فلسطینیوں کو شہید کیا، ہزاروں زخمی ہیں۔ جے شاہ کے ICC چیئرمین بننے پر کوئی پریشانی نہیں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو، کہا چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی، بھارتی بورڈ کے سیکرٹری کے ساتھ رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ کپتان کا فیصلہ کوچز، مینٹور اور سلیکشن کمیٹی سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی نے اعلیٰ سطح اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ میٹنگ میں وائٹ اور ریڈ بال کے کپتانوں کی تبدیلی کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان ٹیم کے نئے وائٹ بال کپتان کی تقرری ممکن ہے۔ ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی کا میلہ آج سے چین میں سجے گا۔ ایونٹ میں پاکستان اور بھارت سمیت 6 ٹیمیں ان ایکشن ہوں گی۔ افتتاحی روز 3 مقابلے ہوں گے۔ قومی ٹیم اپنے پہلے میچ میں ملیشیا سے ٹکرائے گی۔ روایتی حریف پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو ہوگا۔ فائنل 17 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ میں بھارتی ٹیم اپنے اعزاز کا دفاع کرے گی۔ ملیشیا میں پاکستانی کھلاڑی کی دھماکے دار پرفارمنس، نور زمان ایس چیلنجر ٹور اسکواش کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں میزبان کھلاڑی کو شکست دی، نور نے 3-1 سے فتح حاصل کی۔ فائنل میں کل روایتی حریف سے مقابلہ ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ہمت دی اور مجھے کامیاب کیا۔ اس سے بڑی خوشی کی بات ہو نہیں سکتی۔ آل پاکستان سے فرسٹ پوزیشن، یہ ایک خواب ہوتا ہے ایتھلیٹ کا۔ میری یہ جیت میرے استادوں کے لیے اور میرے ماں باپ کی۔ پشاور میراتھن سیالکوٹ کے محمد قاسم نے جیت لی۔ قاسم کی پہلی پوزیشن، 4 لاکھ کی انعامی رقم بھی جیت لی۔ کامیابی استادوں اور والدین کے نام کی۔ اختر نے دوسری پوزیشن کے ساتھ 3 لاکھ روپے کا انعام حاصل کیا۔ صدام تیسرے نمبر پر رہے۔ ریس چمکنی سے شروع ہو کر حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس پر ختم ہوئی۔